آج کی رات پاکستانیوں کے لیے بہت بھاری ہونے والی ہے۔ آج 17 اور 18 اکتوبر کی درمیانی رات 2024 حکومت آئینی ترامیم پاس کروانے جا رہی ہے۔ کل کہا جا رہا ہے سینٹ میں بل کو پیش کر دیا جائے گا، آئینی ترامیم کو پیش کر دیا جائے گا اور کل سے اس پروسیس کا آغاز کیا جائے گا۔ حکومت کے لیے یہ آئینی پیکج ڈو اور ڈائی ہے، نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ حکومت کے پیچھے کھڑے ہوئے تمام لوگوں کے پیچھے۔ ناظرین، اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ناظرین، اب اپنے مدعے پر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، آج کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد مختلف خبریں آئیں۔ میں نے بھی ایک ویڈیو میں جو مجھ تک خبریں پہنچی ان کو آپ کے سامنے رکھا۔ اس وقت جو مزید اپڈیٹس آئی ہیں ان کے حوالے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت جو حکومت اور مولانا صاحب کے درمیان جو معاملات طے پائے ہیں وہ اب تک صرف اور صرف لمیٹڈ ہیں آئینی بینچ تک۔ حکومت کل کی ملاقات میں نواز شریف صاحب بار بار یہ کوشش کرتے رہے، کئی پوائنٹس کے اوپر مولانا صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ شاید مولانا راضی ہو جائیں کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں انہیں ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جائے اور بشمول عمران خان صاحب ان کے کیسز کو اب فوجی عدالتیں سنیں۔ لیکن عمران خان صاحب کے کیسز تو کیا، 9 مئی کے تمام ملزمان جو بھی اس میں جن کے اوپر بھی کیسز چلائے جا رہے ہیں ان سب کے حوالے سے مولانا صاحب نے ایک سخت سٹینڈ لیا اور انہوں نے انکار کیا۔ یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کئی پوائنٹس کے اوپر انہیں شرط بھی انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے یہ رکھی کہ آئینی عدالت کو ہم چھوڑتے ہیں، آئینی بینچ کے اوپر آتے ہیں، آپ اپنی ضد چھوڑیں اور ملٹری کورٹس کے اوپر راضی ہو جائیں۔ مولانا صاحب نے اس کے اوپر بھی صاف انکار کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کی باڈی لینگویج، ان کے بات کرنے کا طریقہ بہت پازیٹیو تھا اور بہت ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن دوسری طرف جب وہی بات چیت نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے باہر آ کے اس چیز کو بہت کلیئر کہا کہ ہمارے مسودے کے اوپر اگر آپ اگری ہوتے ہیں تو ہم اس آئینی ترمیم کے لیے راضی ہیں، اگر ہمارے مسودے کے اوپر آپ راضی نہیں ہوتے اور پرانے مسودے کو آپ لے کر آتے ہیں تو کسی طور بھی اس آئینی ترمیم کے لیے ہم راضی نہیں ہیں۔ اب ناظرین، اس میں مختلف چیزیں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ اس میں ایک اہم جو بات ہے وہ میں آپ کو ڈسکس کرتا چلوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کی تعیناتی کے حوالے سے ابھی بھی پیپلز پارٹی کا ایک مسودہ جو ہے ایک نیوز چینل کے اوپر خبر چل رہی تھی کہ شیئر ہوا ہے، اور اس مسودے میں یہ ہے کہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس کو مقرر کیا جائے یا ان کی تقرری 3 سال کے لیے فکس کر دی جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر 25 تاریخ سے پہلے یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی بھی گیم میں ان ہیں اور 3 سال تک انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ 3 سال اب سے نہیں، جب سے ان کی جو ڈیٹ ہے ان کی تقرری کی، جب انہیں تقرر کیا گیا تھا اس سے 3 سال تک کوئی انہیں نہیں ہٹا سکتا۔ مطلب ان کی ایکسٹینشن ابھی بھی سم ہاؤ آن بکس ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے تو اوبویسلی قاضی فائز صاحب فیوریٹ ہیں ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے،
لیکن بہرحال مولانا صاحب اس چیز کے اوپر اس وقت تک تو راضی نہیں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کہ دوسرا جو پوائنٹ ہے چیف جسٹس کی سلیکشن کا، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب راضی ہیں، لیکن جو راشد سومرو صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب نے ابھی تک مکمل راضی نامہ ظاہر نہیں کیا ہے۔ جب تک فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ شیئر نہیں کیا جاتا JUIF کے ساتھ، اس کو مکمل طور کے اوپر ایگزامن نہیں کر لیا جاتا، تب تک تمام باتیں فرضی ہیں اور ان معاملات کو حتمی طور کے اوپر نہیں دیکھا جا سکتا، نہ ہی حتمی فیصلہ کسی بھی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور چیز جو حکومت چھیننا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ سے، وہ ہے سو موٹو کیس کا اختیار، جو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تھا وہ بعد میں پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس کے پاس گیا۔ اب مکمل طور کے اوپر حکومت اس کو چھیننا چاہ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ایڈیشن یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 3 جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے سلیکشن کرے گی، وہ بھی پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور پارلیمانی کمیٹی اس کو پارلیمان جو ہے وہ چوز کرے گا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کہا جا رہا ہے بینچ، اس میں 5 سے 9 ججز ہوں گے، اس میں بھی الٹیمیٹلی یہی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کا کوئی رول نہیں ہوگا، اس کو بھی پارلیمانی کمیٹی چوز کرے گی۔ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو عدلیہ کو بھی اپنی گرفت میں کرنے کے لیے حکومت اس وقت یہ پوری آئینی ترمیم لے کر آ رہی ہے، اور حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر اس کو کنٹرول کر لے عدلیہ کو، اور کسی طریقے سے ایگزیکٹو جو ہے وہ بھی عدلیہ کو اپنے حساب سے چلائے اور آئین کو اپنے حساب سے اس کی تشریح کروائے۔ تو یہ تو امینڈمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی۔ ایک اور چیز اس میں تھی کہ 63A جس کے حوالے سے ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا، اس کو ابھی بھی حکومت کو یہ شاید ڈر ہے کہ اگر اگلے چیف جسٹس صاحب منصور علی شاہ کسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے یا آئینی عدالت میں کوئی اس طرح کی چیز چلی آتی ہے، تو کہیں 63A والے معاملے کو پھر سے نہ اٹھا کے پھینک دیا جائے، تو اس کو بھی امینڈ کر کے اس کو پرماننٹلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ ایک شرط تو یہ ہوگی کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اس کے بعد ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ پارٹی سربراہ کا پریروگیٹو ہوگا کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔ تو یہ معاملہ یہاں تک آ گیا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ مولانا صاحب سے اتفاق رائے کی جو بات ہے، وہ مولانا صاحب کو یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اپیرنٹلی یا پبلک میں جو ہے میڈیا میں یہ ظاہر کریں کہ اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے اور تمام جو رکاوٹیں حائل تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ مولانا صاحب جب راضی ہو گئے، نمبرز پورے ہو گئے، تو اب معاملات طے پا گئے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا کہنا یہ ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے آج کہا کہ 7 سے 8 لوگ ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ خود حکومتی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ خود نہیں چاہتے کہ یہ آئینی ترمیم ہو، اور وہ خود اس میں نہیں جو ہے وہ ووٹ کریں گے۔ تو یہ دعوے ہیں اب تک ناظرین، لیکن اس میں ایک اہم چیز ہے، تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، تحریک انصاف کے جو بھی اس وقت رہنما ہیں، جنہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ لیڈرشپ ہے اس وقت تحریک انصاف کی، اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ناظرین، اس وقت جو تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے، جو رہنما ہیں، اس میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کون لیڈر ہے کون نہیں ہے۔ کل تحریک انصاف نے ایک جلسے کی کال دی ہے، اور اس جلسے میں علی امین گنڈا پور صاحب پھر ایک دفعہ ایکٹیو ہوئے، 2-3 دن تک وہ خاموش تھے اور نظر نہیں آئے کہیں لیڈرشپ میں۔ لیکن بہرحال آج انہوں نے پھر پروٹیسٹ کی، وہ بات کی ہے، اور کل وہ بڑے جذباتی انداز میں دیکھے جائیں گے یقینی طور کے اوپر۔ لیکن کل ہی حکومت جو یہ سینٹ میں پیش کرنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ تحریک انصاف میں جب سے علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد والے واقعے کے بعد اسمبلی میں ظاہر ہوئے، اس کے بعد ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ود ان پارٹی بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب سے تو پراپرلی اس طرح سے ملاقات اور بات چیت نہیں ہو پا رہی، تو اب ان کا نریٹو، ان کی سے کیا ہے، وہ تو بات کی بات ہے ابھی تک، کیونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، ان سے ڈسکنیکٹ ہے۔ اور کئی حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب اس میں خوش ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب سے
رابطہ ہو، کیونکہ کل کو عمران خان صاحب کو چیزوں کی ڈیٹیلز پتہ چل گئی، معاملات پتہ چل گئے، تو کہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہی ان کے اوپر ہی عدم اعتماد کا اظہار کر کے انہیں نہ ریموو کروا دیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ تحریک انصاف کے اندر کا معاملہ ہے، انہیں اسے پراپرلی ریزالو کرنا چاہیے، لیکن علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بڑے خدشات ہیں۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا جب علی امین گنڈا پور صاحب نے آ کے اسمبلی میں تمام باتیں کی، ڈسکس کی، اس کے علاوہ اس سے پہلے نصرت جاوید صاحب بڑے جو سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کلیئرلی ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ اچانک سے اگر علی امین گنڈا پور سے ظاہر ہو جائیں اور اسمبلی کے اندر ہوں اور یہ وہ، اس کے بعد انہوں نے بعد میں جو خبر تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کہاں سے آئے، کیسے گئے، کس سے ملاقاتیں کی، کیا کی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ظاہر اپیرنٹلی یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کی ایک خبر سچ ہوئی تھی، تو دوسری خبر بھی ان کی ملاقاتوں والی، علی امین گنڈا پور کی اہم شخصیات سے ملاقاتوں والی جو ٹریولنگ ہسٹری تھی، جو معاملات تھے، اس کے حوالے سے جو انہوں نے دعوے کیے، اس کے اوپر بھی ٹرسٹ کرنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ جب ایک بات سچ ہو سکتی تو دوسری بات بھی پھر شاید ہمیں لگتا ہے کہ سچی ہو۔ تو بہرحال اس وقت ایک اور چیز کے اوپر میں کامنٹ کروں گا کہ پنجاب کی جانب سے مسلسل تحریک انصاف کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے اور انہیں سکویز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حکومت جو ہے ان کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ریاض فاتحانہ کے بیٹے کو اٹھایا، اس کے بعد زرقا تیمور کے بیٹے کو اٹھایا، اس وقت تک کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی گرفت میں ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اس حوالے سے۔ اس حوالے سے کئی اور ایسے مسلم تحریک انصاف کے ایسے رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ آج اسمبلی میں جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں JUIF کے، انہوں نے ایک JUIF کی خاتون کے حوالے سے بات کی کہ انہیں دھمکیاں دی گئی، وہ رونے شروع ہو گئی، انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اذیت دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے اگر حکومت ترمیم کروانا چاہتی ہے تو اس ترمیم کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اور اس کو ظلم اور جبر نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ یہ تو وہی چیز ہے کہ آپ مار بھی کھائیں اور بولیں بھی نہ۔ تو بہرحال اب تحریک انصاف والے معاملے کے اوپر آتے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس وقت جو کہا جا رہا ہے، جو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی، تو بھائی تحریک انصاف اگر ختم ہو گئی تو پورا پنجاب، آپ کی جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ ہیں وہ، آپ کے عطا تارڑ صاحب، آپ کے دیگر لوگ، وہ بیٹھ کے تحریک انصاف کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ کیوں تحریک انصاف کو کرٹیسائز کرتے ہیں؟ کیوں ان کی ایک ایک موو، ان کا ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو اندر آپ نے ابھی تک رکھا ہوا ہے؟ اگر تحریک انصاف ختم ہو گئی، آپ تو پہلے بھی دعوے کر رہے تھے کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی، اگر تحریک انصاف واقعی ختم ہو گئی تو 8 فروری کے جو نتائج ہیں اس میں آج بھی تحریک انصاف اسمبلی کی لارجسٹ پارٹی ہے، سب سے بڑی جماعت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حکومت نہیں بنائی، ان کی سیاست کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے، وہ واقعی میں اس وقت اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی ہیں۔ ہمارے سامنے اگزامپلس ہیں، بہت بڑی بڑی اگزامپلس ہیں، ہمارے حکمران، ہمارے طاقتور حلقے کیوں اس سے لیسنس نہیں سیکھتے؟ ہمارے سامنے بھٹو صاحب کی لیگیسی ہے، بھٹو صاحب کی اگزامپل ہے بہت بڑی۔ بھٹو صاحب کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں ایون پھانسی چڑھا دیا گیا، تو کیا بھٹو ختم ہو گئے؟ پھر نواز شریف صاحب کو مشرف صاحب نے ہٹایا، تو کیا وہ نواز شریف ختم ہو گئے؟ اس کے بعد جب MQM کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا MQM ختم ہو گئی؟ کوئی ختم نہیں ہوا۔ بھٹو صاحب کی پارٹی نے بار بار ری الیکٹ ہو کے اس چیز کو ثابت کیا کہ ظلم و جبر کے ذریعے کوئی بھی کسی پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد زرداری صاحب کی 2008 میں حکومت آئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی طرز حکومت سے یا ان سے کسی کو اختلاف ہوا ہے، لوگ ناخوش ہوئے کسی بھی وجہ سے، XYZ، انہیں اگلی حکومت نہیں ملی، تو ہم نے دیکھا ہمیں ڈیموکریٹکلی انہیں لوگوں نے آؤٹ کیا نا، کسی ظلم و جبر کے تھرو تو انہیں کسی نے آؤٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کو آپ نے ہٹانے کی کوشش کی، اب نواز شریف صاحب خود واپس آ گئے، کہا جاتا ہے کہ پھر انہیں طاقتور حلقے لائیں، اب عمران خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم اپنے ماضی سے کیوں نہیں سیکھ پاتے. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ فاطمہ جناح جو تھیں ان کے اوپر غداری کے جو ہے الزامات لگے تھے، ان کے اوپر غداری کے القابات لگائے گئے تھے کہ بھئی وہ غدار ہیں، ملک سے غداری کی انہوں نے. جبکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب قائد اعظم کی وفات ہوئی اس کے تقریباً 2.5-3 سال تک تو انہیں باہر بات کرنے کا، بولنے کا کوئی ان کو اپرچونٹی نہیں دی جاتی تھی، انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی پبلک فورمز کے اوپر. اس کے علاوہ وہ آئسولیشن میں بالکل چلی گئی تھیں. پھر 3 سال بعد جب تیسری برسی کے اوپر انہوں نے آ کے کسی فورم کے اوپر بات کرنے کی کوشش کی تو جب وہ قائد اعظم کی ڈیتھ اور ایمبولینس والے واقعے کے اوپر بات کرنا شروع ہوئی تو ان کی تقریر جو ہے وہ ایبرپٹلی کاٹ لی گئی. تو ہمارے ملک کی ہسٹری یہ ہے. تو ہمیں اس چیز سے سیکھنا چاہیے. سیاستدانوں کو ہم اپنی مرضی سے آؤٹ نہ کریں، بلکہ آپ یہ دیکھیں عمران خان صاحب آج جو اتنے پاپولر لیڈر ہیں، کیا جب انہیں نکالا گیا اس سے 2 مہینے پہلے وہ اتنے پاپولر تھے؟ اگر اس وقت الیکشن کروا دیے جاتے تو عمران خان صاحب جتنی سیٹیں ان کی اس وقت اسمبلی میں تھی اس کی آدھی سیٹیں بھی نہ اٹھا پاتے. لیکن انہیں ہیرو بنا دیا گیا ان کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر نہیں. اب انہیں سمپتھی ووٹ پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ مظلومیت کا ووٹ ہے. پبلک انہیں معصوم سمجھ رہی ہے، مظلوم سمجھ رہی ہے. تو بہرحال ہمیں اس وقت سے سیکھنا پڑے گا. اگر ہم وقت سے نہیں سیکھیں گے تو الٹیمیٹلی یہ لاس ہوگا. اور جو جمہوریت ہے، جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، جو لوگ پرفارم نہیں کرتے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ خود سیاست سے آؤٹ ہوں گے. اگر ہم ان لوگوں کو اس طریقے سے ہٹائیں گے ظلم و جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، تو الٹیمیٹلی رزلٹ یہی نکلے گا. پھر 4 سال بعد انہیں سمپتھی ووٹ پڑے گا اور پھر وہی وزیر اعظم ہوگا اور پھر وہی پرفارمنس ہوگی اور پھر یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا رہے گا. تو میری ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں. آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. کل پھر ایک نئی ویڈیو، نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.